ڈیئر فرینڈ، یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ شیر جنگل کا بادشاہ کہلاتا ہے۔ پھلوں کا بادشاہ آم کو کہتے ہیں۔ اس طرح شہین کو پرندوں کا بادشاہ اور پہاڑوں کا شہزادہ کہا جاتا ہے۔ شہین کو پرندوں کا بادشاہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایسی خوبیوں کا مالک ہے جو اللہ نے اور کسی پرندے کو عطا نہیں کی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ شہین میں ایسی کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے اسے پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اور اس کی ان خوبیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ شہین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ 15,000 فٹ کی بلندی پر آسانی سے اڑ سکتا ہے۔ یہ اونچائی اتنی ہی ہے جہاں تک صرف ایک جنگی جہاز اڑان بھر سکتا ہے۔ شہین کی اس خوبی میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ انسان کو اپنی سوچ بہت بلند رکھنی چاہیے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنا مقصد بڑا رکھنا چاہیے اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے سوچ بڑی رکھنی چاہیے۔ شہین کی دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ صرف اکیلے ہی اڑنا پسند کرتا ہے یا اپنے جیسے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اڑنا پسند کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خود کو اعلیٰ سمجھتا ہے، بلکہ اس کا مطلب بری صحبت سے گریز کرنا ہے۔ شہین کی اس خوبی میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، بری صحبت سے بچنا چاہیے۔ نیک اور صاحب علم لوگوں کی صحبت تلاش کرنی چاہیے جن میں بیٹھنے سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ شہین کی تیسری بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ شہین کی آنکھ ایک انسانی آنکھ سے 10 گنا زیادہ دور تک دیکھ سکتی ہے۔ گویا قدرت نے شہین کو آنکھوں میں قدرتی دوربین فٹ کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شہین اپنے شکار کو 3 کلومیٹر کی بلندی سے دیکھ لیتا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، اپنا شکار ایک ہی دفعہ میں حاصل کر لیتا ہے۔ دوستو، شہین کی اس خوبی میں ہمارے لیے ایک اہم سبق ہے کہ کامیابی کے راستے میں جتنی بھی مشکلات آئیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ مشکلات سے گھبرا کر قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے سوچ کی سمت کو درست رکھنا چاہیے تاکہ آنے والی مشکلات کا مقابلہ کرنے اور ان سے بچنے کے لیے آپ پہلے سے تیار ہوں۔ شہین کی چوتھی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ تازہ شکار کر کے کھانا پسند کرتا ہے اور گدھ کی طرح مردار کھانا پسند نہیں کرتا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے شہین کا جہاں اور۔ دوستو، گرگس گدھ کو بولتے ہیں۔ شہین کی جسامت سے ملتا جلتا یہ بھی ایک پرندہ ہوتا ہے، لیکن گدھ کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی جانور کو شکار کرتے دیکھتا ہے تو درخت پہ بیٹھ کے اسے آرام سے دیکھتا رہتا ہے۔ جب جانور اپنا پیٹ بھر کے باقی شکار چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اس کا بچا ہوا شکار آ کے کھا لیتا ہے۔ اس شعر میں علامہ اقبال نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مومن کبھی نہ حرام کھاتا ہے نہ کسی کا بچا ہوا، بلکہ شہین کی طرح اپنی محنت سے کما کے حلال کھانا پسند کرتا ہے۔ شہین کی تازہ شکار کر کے کھانے کی خوبی سے ایک نکتہ یہ بھی سامنے آتا ہے کہ مسلمانوں کو نئے علوم سیکھنے چاہیے، صرف پرانے علوم پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ محنت سے نئے علوم کی تلاش میں لگے رہنا چاہیے اور نئی تحقیقات سامنے لانی چاہیے۔ شہین کی پانچویں اور میری سب سے پسندیدہ خوبی یہ ہے کہ جب تیز آندھی کے بعد طوفان آتا ہے اور تیز بارش ہونے لگتی ہے تو شہین باقی پرندوں کی طرح گھونسلے میں چھپ کے بیٹھنے کی بجائے طوفان سے لطف اندوز ہونا پسند کرتا ہے اور کالے بادلوں سے بھی اوپر جا کے اڑتا ہے۔ شہین طوفان کی مخالف سمت کو مزید اونچا اڑنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ طوفانی ہوا شہین کو کم طاقت لگاتے ہوئے زیادہ اونچائی پر لے جاتی ہے۔ شہین کی اس خوبی کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے ایک جگہ فرمایا، تندی یہ باد مخالفت سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس شعر میں بھی علامہ اقبال نے در حقیقت مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں مسائل اور مشکلات آتی رہتی ہیں، اس لیے ہمیں کسی مشکل وقت سے گھبرانا نہیں چاہیے اور شہین کی طرح مشکلات کا سامنا بہادری اور خوشی سے کرنا چاہیے۔ دوستو، آج ہم نے آپ کو شہین کی 5 ایسی خصوصیات بتائی ہیں جن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک مسلمان اور ایک مومن کو شہین کی طرح بہادر اور بے خوف ہونا چاہیے۔ اس کی سوچ میں شہین کی طرح بلندی ہونی چاہیے اور مقصد حیات میں کامیابی کے لیے شہین کی طرح کا جنون اور عشق شامل ہونا چاہیے، کیونکہ شہین جب کچھ کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو ناممکن کو بھی ممکن بنا لیتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو شہین کی طرح بلند نگاہ، بلند پرواز اور بلند رفتار دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم اس لیے ناکام ہیں کیونکہ ہم نے شہین کی زندگی چھوڑ کر گدھ جیسی زندگی کو اپنانا زیادہ پسند کیا ہے۔ آئیے اور آج سے ہی عہد کیجئے کہ اقبال کے شہین بنیں گے اور ملک پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ یہ تو تھی آج کی ویڈیو، پرندوں کا بادشاہ شہین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔